جی جس کو جانتے ہو، جس کو نہیں جانتے اس کو سلام کرو۔ اب یہاں پہ ہمارے یہاں خواتین میں ایک بحث مزید ہے کہ خواتین کو تو آپ سلام کریں گی جس کو جانتی ہیں جس کو نہیں، لیکن نامحرم مردوں کو سلام نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ البتہ جیسے رشتہ دار ہیں، آپ کہیں گئی ہیں تو وہاں پہ آپ سلام کر سکتی ہیں، اس میں گناہ بھی نہیں ہے، لیکن عام گلیوں میں چلتے پھرتے آپ لوگوں کو سلام نہیں کریں گے۔ جیسے آپ دکان پہ گئی ہیں، مارکیٹ میں، بازار میں، تو وہاں جا پہ آپ نے جب اور باتیں کرنی تو سلام بھی کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، وہاں جا کے سلام کر سکتی ہیں، اور پھر آپ وہ نامحرم چونکہ آپ کو ان سے کام ہے، ان سے مخاطب ہونا ہے، تو وہاں سلام بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن وہاں پہ بھی یہی ہے کہ ہمیں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی ہے کہ اپنے لہجے کو لوچدار نہ بنایا جائے کہ دوسروں کے دلوں میں رغبت پیدا ہو، بلکہ اپنا وقار کا خیال رکھتے ہوئے سلام اور بات کی جائے گی ان سے۔ اور یہاں پہ ایک اور بات ہے، بہترین اسلام ہونے کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ کھانا کھلایا جائے۔ عبداللہ بن سلام کی بھی حدیث ہمیں ملتی ہے، یعنی وہ فرماتے ہیں میں پہلی بار نبی پاک کو مدینہ میں جب دیکھا تو میں آپ کو دیکھنے گیا، عالم تھے نا بہت بڑے، کہ دیکھوں تو صحیح کیسا نبی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دے رہے تھے سب سے پہلے تو وہ یہی تھی، اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو ہمیں باقی اعمال تو بہت اچھی طرح آتے ہیں، ہم نیکیاں عبادتیں سارے کرتے ہیں، لیکن کھانا کھلانے کی طرف ہماری ترغیب بہت کم ہے، جبکہ قرآن میں بار بار آتا ہے کہ وہ مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، جہاں نیک لوگوں کا ذکر آتا ہے، اور یا پھر ان کی برائیاں کرتے ہوئے کفار کی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ جہنمیوں کے بارے میں بھی آتا ہے، جہنم میں جائیں گے تو مومن ان سے پوچھیں کس چیز نے تمہیں جہنم میں پہنچا دیا، تو وہ جواب دیں گے کہ لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور دوسرا ولم نکن نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو ہمارے ہاں کھانا کھلانے کا رواج نہیں ہے، اس نیکی کو معمولی سمجھا جاتا ہے یا غیر ضروری سمجھا جاتا ہے۔ تو ہمیں کھانا کھلانے کی ترغیب بھی دلانی چاہیے، خود کو بھی، گھر والوں کو بھی، کیونکہ یہ بہترین اسلام ہونے کی دلیل ہے۔ بلکہ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے گھروں میں کوئی مہمان آ جائے، ہم اس کے لیے بھی کھانا بناتے ہوئے دل تنگ پڑ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ اس کے لیے بنانا ہے تو اور زیادہ اجر ہے۔ گھر آئے ہوئے مہمان کی عزت تعظیم اکرام کرنے کا ہمیں حکم ہے، لیکن عام لوگوں کو بھی کھانا کھلانے کا حکم ہے۔ اس سے جب آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، کسی مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، اس کے دل سے جو دعائیں نکلتی ہیں آپ اس کو پہنچ بھی نہیں سکتے عبادات کر کر کے، اللہ آپ کو وہ مقام دے دیتے ہیں۔ آپ خود سوچیں، کبھی بھوک لگی ہو شدت کی اور آپ کو کھانا مل جائے، آپ کا دل کی انتڑیاں جو ہوتی ہیں نا وہ سراپا دعا بن جاتی ہے۔ اور ایک مسکین کو جب آپ کھانا کھلائیں، ایک ضرورت مند کو، بھوکے کو، کسی کو بھی کھانا کھلانے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ بہترین اسلام ہے۔ اس نسبت سے خواتین بہترین اسلام کی نمائندہ ہیں کہ وہ روز کھانے بنا بنا کے کھلا رہی ہوتی ہیں۔ اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ گھر والوں کو کھلائیں یا باہر والوں کو، کھانا کھلا رہی ہیں۔ تو بہترین کون ہے اسلام میں؟ پھر خواتین، کہ وہ کھانا کھلا رہی ہیں، کھانا بناتی بھی ہیں، کھلاتی بھی ہیں، پھر برتن بھی سمیٹتی ہیں اور دھوتی بھی ہیں، بہت زیادہ اجر پاتی ہیں کھانا کھلانے پہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب کرے، کوئی ہمسائے آ جائے، کوئی دروازے پہ سائل آ جائے، کوئی ایسا جس کو بھوک لگی ہے اور وہ کھانا کھانا چاہ رہا ہے، آپ کے پاس جو میسر ہے وہ دے دیں۔ اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ آپ جو ہے، اگر نہیں بھی ہے آپ کے لیے ممکن ہے آپ بنا کے دے سکتی ہیں تو بنا کے دے دیں، انکار مت کریں۔ کھانا کھلانا اسلام کے بہترین ہونے کی دلیل ہے۔ جب ہم ایمان بہترین چاہتے ہیں، بہترین مومن بننا چاہتے ہیں نا، تو پھر اسلام بھی اپنا بہترین اللہ میں رکھنے کی توفیق دے۔ تو بہترین اسلام کیا ہے؟ لوگوں کو کھانا کھلائیں، جسے جانتے ہیں یا نہیں جانتے اس کو سلام کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق